وہ جماعت کہ جسے بھی اللہ نے حزب اللہ کہا، یہ اللہ کی جماعت ہے، تو یہ وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسجد نبوی بنائی، پھر آپ نے اس کو ایک کمیونٹی سینٹر ڈکلیئر کیا۔ جب تم جنگ کے لیے نکلو تو کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ ڈر کے بند کر دے اسے قتل نہیں کرنا، فصلوں کو آگ نہیں لگانا، درختوں کو نہیں جلانا۔ ابھی جنگ کس کے ساتھ کرنی جو تمہارے مقابلے کے اندر پائے۔ اتنی مضبوط، یہاں تک کہ ایک بندہ جنگ کے اندر مارا گیا ہے، اس کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو ٹانگ مارنے کی جائے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے، اتنی مضبوط ٹریننگ کی۔ یہ کہاں دنیا سے چلا اور دریائے بیاس تک گیا، لاکھوں کلومیٹر کی زمین اس نے فتح کی، علاقے فتح کیے، کسی ایک زمین کو بھی جو وہ برباد کر دیا، اس پر نہ سکول بنے، نہ اس میں نہریں کھدوائی گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ورلڈ نیوز، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ انعام الرحمان صاحب۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا جو دوسرا سیشن ہے آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انقلاب محمدی کہ وہ کون کون سے مراحل تھے جس کے بعد جو ہے وہ انقلاب محمدی آیا، اور کن کن مراحل سے گزر کے جو ہے وہ انقلاب محمدی اور جو دین ہم تک پہنچا یا دین مکمل ہوا۔ آج ان تمام مراحل کو جو ہے وہ علامہ صاحب ڈسکس کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جو انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مراحل سے گزر کے مکمل ہوا؟ اصل میں اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا جس کے پیچھے اللہ کی وحی نہ ہو۔ اس سے پہلے انقلابات آئے، ان میں ایک بہت چیز ناقص تھی کہ قوم منظم نہیں تھی۔ ایک لیڈر آیا، اس نے ایک نظریہ دیا، ایک سوچ دی، ایک آئیڈیالوجی دی، ایک بک لکھی، اور ایک جوشیلے لوگوں کا جب بٹھا تو پھر کثیر تعداد میں قتل اور شدید خون ریزی کے بعد کوئی انقلاب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ اسٹیپ پر اپنے پیچھے چلنے والے جو کارکنان ان کی تربیت کی، ان کی ذہنی ٹریننگ کی، ان کے اندر ایمان کو داخل کیا، ان کے اندر ہیومینٹی کو داخل کیا۔ احساس خدا کہاں وہ لوگ تھے کہ جو کسی ایک بات پر ان کے جھگڑے سالوں سال اور پھر نسلوں چلتے تھے، اور اب یہ ہے کہ وہ معاف کرنے میں زیادہ عافیت سمجھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ کیا، پہلا مرحلہ کہ ان کی تربیت کی۔ تربیت میں پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ کوئی وہ شخص اس وقت تک انقلاب لا نہیں سکتا جس کے ذہن میں اس کا فیض کے اعتبار سے ایک اللہ پر یقین ہے، بیکاز کہ اس کا اینگل درست رہنا، یکسو رہنا، اور ایک بنیادی مقصد کے اوپر پوری نظر رہنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کے بعد ان کو مختلف مشکلات سے گزارا۔ آپ صحابہ کرام بھوک سے گزرے، حضرت بلال ایک بہت بڑی تنگی سے گزرے، ایک بہت بڑی مشکل سے گزرے، حضرت عمار بن یاسر کے واقعات، یہ سارے واقعات یہ ان کو مضبوط کرے۔ وہ جماعت کہ جسے بھی اللہ نے حزب اللہ کہا، یہ اللہ کی جماعت ہے، تو یہ وہ جماعت۔ اب آتے ہیں دوسرا حالانکہ مشکلات کو فیس کرنا، اس والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بات کرنے کے بعد مشکلات نہ آئیں، یہ ممکن ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانی، اس پر صبر، اس پر مضبوطی رکھنا، اس پر قائم رہنا، اپنے نظریے سے دنیا نہ ہلا سکے تمہیں جب تک کہ تم سے مضبوط دلیل آگے نہ آئے، تم سے مضبوط نظریہ آگے نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور لیڈر مانا، عرب کے لیڈر بنا، پورے عرب کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملکوا الاعراب والعجم۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ لیڈر بات کر رہا تھا، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پر بات کرتا ہوں، اسکندر اعظم نے بھی ایک انقلاب نہیں میں اس کے کہتا، وہ ایک فتح، ایک جنگیں، یہ کہاں دنیا سے چلا اور دریائے بیاس تک گیا، لاکھوں کلومیٹر کی زمین اس نے فتح کی، علاقے فتح کیے، کسی ایک زمین کو بھی جو وہ برباد کر دیا، اس پر نہ سکول بنے، نہ اس میں نہریں کھدوائی گئی، نہ وہاں پر کوئی رفائی کام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹریننگ کے ساتھ لوگوں کو انقلاب کی فیلڈ میں میدان میں اتارا، حضرت عمر نے کہا لوگوں سن لو،
جب تم جنگ کے لیے نکلو تو کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا, کسی عورت کو قتل نہ کرنا, جو اپنے گھر کا دروازہ ڈر کے بند کر دے اسے قتل نہیں کرنا, فصلوں کو آگ نہیں لگانی, درختوں کو نہیں جلانا. ابھی جنگ کس کے ساتھ کرنی جو تمہارے مقابلے کے اندر پائے. اتنی مضبوط یہاں تھا کہ ایک بندہ جنگ کے اندر مارا گیا ہے, اس کی لاش کو, ڈیڈ باڈی کو ٹانگ مارنے کی اجازت نہیں, اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. اتنی مضبوط ٹریننگ کی. اور حضرت عمر نے 44 لاکھ کے قریب مربع میل کا جو علاقے فتح کیے, وہاں اسکول بنوائے, مدارس بنوائے, مسجدیں بنوائی, خانقاہیں بنوائی, پھر سرائے. ہر 10-20 کلومیٹر کے بعد ایک سرائے ہوتا تھا جہاں پر لوگوں کو کھانا ملتا تھا. نہریں کھدوائی گئی, نظام منظم کیا گیا. اس سے پہلے اسکندر اعظم نے جو کچھ بھی کیا کوئی نظام نہیں, لاکھوں لوگ قتل کیے. بس یہ تھا کہ وہاں سے چلنا ہے مقدونیہ سے دریا بیاس تک گیا ہے, بس علاقے فتح کیے ہیں اور دنیا کی بات. یہ ایک بنیادی فرق ہے. علاقے فتح کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی, علاقوں کو آباد کرنا, ان کے رہنے والوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنا. ایچ جی ویلز ایک بہت بڑا سائنٹیفک رائٹر ہے جو فکشن پر مبنی فلمیں بناتا ہے. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑے رقیق حملے کیے اور بڑا بدترین دشمن. اس نے 2 کتابیں لکھی تھی, شارٹ ہسٹری آف ورلڈ اینڈ کنسسٹ ہسٹری آف ورلڈ. جب اس نے پڑھا نا لا فاضل للعربی ولا عجمی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد کے اوپر, وہ وہاں پر رک گیا, ٹھہر گیا. اس نے پھر جو کمنٹ پاس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی لیڈر آئے ہیں اور انقلابات برپا کرنے والے لوگ آئے ہیں ان میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز کا واضح ڈفرنس ہے کہ اس سے پہلے مساوات کی, اخوت کی, برابری کی, انصاف اور عدل اور نظام کی باتیں ہوتی رہی, لیکن باقاعدہ پریکٹیکلی بالفعل ان نظریات کے اوپر اگر کسی نے باقاعدہ ایک معاشرہ سٹینڈ کیا ہے, بلڈ کیا ہے, تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ میں اخلاق کے درجوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ادھورا تھا, کمزور تھا, انسانیت کو مزید کسی چیز کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ تمام چیزیں پوری کر دیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات ہم یہ اکثر مطلب پہلے بھی یہ بات ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خود اللہ رب العالمین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ اس کا کنسپٹ جو بھی آدمی آج خصوصاً میں اہل اسلام سے مخاطب ہوں فارغ پر کہ اپنی زندگی میں کوئی مضبوط ایک نظریہ, ایک گول اچیو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا, اپنی روٹین کو صبح فجر سے اس کا آغاز کرنا. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سٹیپ. مکے کا دور آپ کا مختلف دور, مدینہ کے اندر آتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مہاجر اور انصار دونوں کی مواخات کروائی, جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. ایک اب آپ نے اتنا مضبوط قدم اٹھایا کہ مہاجر انصار کو نہیں جانتے تھے, انصار مہاجر کو نہیں جانتے تھے. اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا, اور آسمان نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زمینیں تک بانٹی کیا تھی تمہاری آدھی, یہاں تک ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ایک تیری ایک میری, اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے, جو آپ کی لیڈرشپ میں کام کر رہے تھے, وہ مضبوط تربیت یافتہ لوگ تھے. ایک بات. دوسری بات, دوسرا آپ نے معاہدہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کے نام پر ایک معاہدہ کیا. یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہود کے ساتھ, کیونکہ مدینہ کے ساتھ زمین میں یہودی بھی آباد تھے, مسلمان بھی آباد تھے. اب اس مدینے کی ریاست کو آپ کیپٹل ڈکلیئر کرنے والے تھے کہ یہ مسلمانوں کا کیپٹل ہوگا, اور واقعات مسلمانوں کا جو کیپٹل ہوا وہ یہ مدینہ ہی ہوا. اب جو مسجد نبوی بھی تھی وہ جسٹ ایک نماز کی جگہ نہیں تھی, وہ مسلمانوں کی جہادی ٹریننگ کی بھی ایک جگہ تھی, مطلب کھیلوں کی بھی ایک جو میدان لگتا تھا مقابلے کے لیے وہ بھی ایک جگہ تھی. لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں, کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے رات سونے کا یہاں. ہمارے یہاں جو مساجد رہ گئی ہیں وہ صرف نماز روزے کے لیے رہ گئی ہیں, جبکہ مساجد تو ایک کمیونٹی سسٹم ہوتا تھا. اور یہاں پر تو جی زبردست بات کر رہے ہیں, آج کل تو نماز کے بعد تالا لگا رہے ہیں. تو یہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جب کہ اس دور میں نماز, آج بھی یورپ کے اندر کمیونٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں,
جتنے بھی ہمارے یہاں ان علاقوں میں مشنری کام کرتے ہیں وہ ضرور ایک ہاسپٹل بناتے ہیں, ایک کمیونٹی سسٹم بناتے ہیں, کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. مسجد بیسیکلی کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے, اس کو تالا نہیں لگنا چاہیے. جب مرضی کوئی ہے وہ اپنے تزکیے کے لیے آ رہا ہے, قرآن پڑھنے آ رہا ہے, وہ کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, یا اس کی کوئی ٹریننگ ہو, اس کی کوئی تربیت ہو, وہ وابستہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کا مسجد کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے. نوجوانوں کے مسجد کی طرف رجحان کم ہونے کی بنیادی وجہ مسجدوں سے اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. مسجد نماز روزے کی بس ایک جگہ رہ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسجد نبوی بنائی, پھر آپ نے اس کو ایک کمیونٹی سینٹر ڈکلیئر کیا, اور جو ہے ڈیفینس آف مدینہ کے نام سے یہودیوں سے ایک ڈیفینسو معاہدہ کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم یہ حدود ہم سب کی ہیں, اس کا ہم سب دفاع کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک لمبے عرصے تک ٹریڈ کی, اور آپ نے ٹریڈ کی ٹوٹل اجازت دی. یہ سارے انقلابات کے بحال تھے. اگلی اسٹیپ ہے جو اسلام مخالفین, یعنی وہی مکہ کے لوگ جہاں سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی, وہاں کے لوگوں نے پہلی جنگ کی غزوہ بدر ہوئی, پھر غزوہ احد ہوئی. یہ کن لوگوں کے ساتھ؟ یہ انہی لوگوں کے ساتھ تھے. یہ تھا اگلا سٹیپ آپ کا, یہ تھا اقدام. اقدام کے بعد پھر ہوا تصادم. تصادم اور اقدام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط لوگوں کی طاقت نہیں ہے, اور پھر انقلاب لانے کے لیے ایک نظریہ نہیں. اس میں پھر آخری بات میں جوڑتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے, اور یہ بات سمجھنے والی ہے, مکے کے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ایک نیا نظریہ ایڈیالوجی لے کر آئے ہیں, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں, مکے کا خزانچی بنا دیتے ہیں, اور مکے میں جس عورت کی طرف آپ انگلی کریں ہم اس کی شادی آپ سے کرا دیتے ہیں. اب جو چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کیا. آپ نے اسی علاقے میں ایک نئے نظریے کے ساتھ, ایک نئے اسٹرگل کے ساتھ انقلاب برپا, ایک ریولیوشن لے کر آئے کہ وہ علاقہ چھوڑا, وہ علاقہ چھوڑا, ہجرت کی, پھر وہاں سے 8 سال کے بعد انقلاب آیا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسا ڈیموکریسی کے ذریعے ایک اسلامائزیشن کی موومنٹ مضبوط ہو سکتی, ممکن نہیں. جتنے بھی ہمارے اسلامسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ الیکشن لڑ کے اور پھر پارلیمنٹ میں جا کر ہم اس کو کر, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام میں رہ لیتے, اس نظام کی جو آفرز تھی وہ قبول کر لیتے. انہوں سردار بنا دیں, میرے ساتھ میں بس وزیر خزانہ, مجھے عہدہ دے دیں تو میں سب کچھ ٹھیک کر. ایسا ممکن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجودہ قبائلی نظام میں رہتے ہوئے نہیں سسٹم چینج کیا, نہ ہی چینج ہو سکتا تھا, بلکہ آفرز تھیں اور ڈیلیں تھیں جو آتی تھیں, آپ نے ان تمام ڈیلوں کو رجیکٹ. آپ نکلے, وہ علاقہ چھوڑا, ہجرت جسے کی, اور نیشنلزم کا خاتمہ کیا. میرا ملک, میری قوم, میرا وطن. نہیں, اگر میرا قوم, میرا ملک, میرا وطن ہی سب کچھ ہوتا تو کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑے, پھر کوئی نہ اپنی زبان چھوڑے نہ اپنا ملک چھوڑے. ہجرتیں جو ہوئی ہیں وہ نیشنلزم نہیں بلکہ اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے, یہ موٹیو ہونا چاہیے کہ اسلام حدود و حدود سے باہر ہے. اسلام کا جو جغرافیہ ہے وہ پوری دنیا ہے, یہ اسلام کا جغرافیہ ہے. اس لیے انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر کوئی دوبارہ کوئی اسلامی موومنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین سورس ذریعہ وہی ہے. سر عامر صاحب, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, انقلاب کے حوالے سے آپ نے بڑے زبردست مراحل اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا. لیکن ایک بڑا اہم کوشچن جو پیدا ہوتا ہے ساری گفتگو کے بعد کہ پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کو ایک ہی جو جھنڈے کے تلے ہم کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریاست جب قائم کر دی تھی تو لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق ریاست کے نیچے رہنے کی اجازت. پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم اسلامی تھا, مذہبی طور پر ہر ایک کو آزادی. ہاں, شریر آدمی نہیں اکٹھا رہ سکتا, وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اسلامائزیشن ہو, جھوٹ ہو, کسی بھی, وہ شریر آدمی نقصان دینے والا, لوگوں کو اذیت دینے والا. ہاں, ایک بات جو وہی بات جو کی اللہ نے کہ ہم نے تمہیں بہت سارے قبیلوں میں تقسیم کیا ہے, بہت سارے علاقوں میں تقسیم کیا زبان. یہ تو یہ زبانیں رسنے اور تقسیم جو ہے یہ پہچان کے لیے, انٹروڈکشن کے لیے ہے. اصل وہی ہے کہ تقویٰ, دل کے اندر ڈر, ہیومینٹی, انسانیت, یہ ایک ہی بنیاد ہے جس کے نیچے سب اکٹھے رہ سکتے ہیں, سب اکٹھے رہ سکتے اور ایزیلی اکٹھے رہ سکتے.
بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کے لیے. آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اس طرح کی ویڈیوز کے لیے.